بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علوم خمسہ کا بیان چل رہا تھا اور ان میں سے ہم نے علم الاحکام پر تفصیلی گفتگو کی تھی اور اس کے بعد علم المخاصمہ کا بھی ایک لیکچر دیا تھا، اور آج کا لیکچر بھی علم المخاصمہ سے متعلق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ علم المخاصمہ میں 4 گمراہ فرقوں کا بیان ہے: مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین، اور ان کا جو بنیادی تعارف تھا وہ ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ کو بیان کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم ان کے عقائد بیان کریں گے، مشرکین کی کیا عقائد ہیں اور ان کو کیسے قرآن مجید نے رد کیا ہے، یہودیوں کے عقائد، نصارہ کے عقائد اور منافقین کے عقائد، ان پر انشاءاللہ آج تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے مشرکین کے عقائد کیا ہے۔ مشرکین اپنے آپ کو حنیفی کہتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دین ابراہیم پر چلتے ہیں۔ حنیفی وہ ہے جو ابراہیمی دین کی پیروی کرے اور ابراہیمی طریقہ اختیار کرے۔ اب مشرکین ہر وقت اپنے آپ کو حنیفی کہا کرتے تھے اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر چلنے والے ہیں، اس لیے ہم بھی حنیفی ہیں، لیکن یہ ان کا صرف دعویٰ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ ان کے عقائد سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دین ابراہیم پر چلنے والے نہیں تھے۔ ان کے عقائد یہ ہیں: شرک کرنا۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دوسری کی طرف منسوب کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ 4 قسمیں جو ہم نے یہاں بیان کی ہے، یہ شرک کی اقسام ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کائنات میں کسی اور کے اختیار کا تصرف ماننا، جیسے اللہ تعالیٰ جب کسی قسم کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی دوسری بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کن کہہ کر کام کرتا ہے تو اسی طرح دوسرے لوگ بھی کام کروا سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ دوسرا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے، یہ بھی ظاہر بات ہے شرک ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی شفا دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی مشرکین کا عقائد میں سے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شفا دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار تسلیم کرنا، یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ شخص بھی نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ سب مشرکانہ عقیدے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، اور ہم نے شروع میں شرک کی یہی تعریف کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا یہ شرک ہے۔ یہ مشرکین کے باطل عقائد تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کیسے جواب دیا اور ان عقائد کو کس طرح رد کیا۔ شرک کا جواب قرآن پاک کے روح سے۔ قرآن پاک میں مشرکین عرب کی شرک کی تردید 4 طریقوں سے کی ہے۔ 4 طریقوں سے ان کی شرک کی تردید کی ہے۔ نمبر 1، پہلا طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے قرآن نے ان سے ان کی شرک کی دلیل مانگی اور واضح کیا کہ ان کی یہ دلیل کہ یہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے اس لیے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، بلکہ ان کے آباء و اجداد کا اصل عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا جسے اب وہ بھلا چکے ہیں۔ یہ پہلی تردید ہے۔
یعنی قرآن مجید نے ان سے شرک کی دلیل مانگی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کے آباء و اجداد کا اصل عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا، لیکن اس کو اب یہ لوگ بھلا چکے ہیں۔ دوسری تردید یہ ہے کہ قرآن نے یہ وضاحت بھی کی کہ جن بندوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی شریک سمجھتے ہیں ان میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی برابری نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض بندوں کو شریک سمجھتے تھے، تو قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ ان بندوں میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی برابری نہیں ہے۔ یہ اس کو برابر کیوں سمجھتے ہیں؟ لہذا جب برابری نہیں ہے تو عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح تیسری تردید یہ تھی کہ قرآن مجید نے یہ حقیقت بھی واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام توحید کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا کہ تمام انبیاء کرام توحید کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو مشرکین کا عقیدہ تھا یہ بالکل باطل تھا۔ نمبر 4، قرآن نے واضح کر دیا کہ بتوں کی حیثیت انسان کے مقابلے میں بہت پست اور حقیر ہے۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ وہ پتھر کے ٹکڑوں کو اپنا معبود اور خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرے۔ یہ چوتھی تردید ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دلیل صرف اس قوم کو دی گئی ہے جو بتوں کو خدائی کا درجہ دیتی تھی۔ یہ جو چوتھی دلیل ہے، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ ان کے لیے ہے، اور جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے ان کے اوپر جو 3 دلائل تھے وہ ہم نے ذکر کر لیے۔ تو شرک کا جواب قرآن پاک نے اس انداز سے دیا، 4 طریقوں سے شرک کا جواب دیا۔ تو یہ مشرکین کے مشرکانہ عقائد تھے، اور قرآن نے ان کے عقائد کو، ان کے باطل عقائد کو 4 طریقوں پہ رد کیا۔ اب ہم آتے ہیں یہودیوں کے عقائد پر کہ یہودیوں کی کیا عقائد ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات کو مانتے ہیں، مگر ان کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے تورات کے احکام بدل ڈالے تھے۔ یہ ان کی گمراہی تھی۔ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، لیکن تورات میں وہ تحریف کی تھی انہوں نے۔ یہ تحریف تبدیلی کو کہتے ہیں۔ یہ تبدیلی الفاظ میں بھی کی گئی اور معانی میں بھی کر دی گئی، یعنی الفاظ بھی تبدیل کی اور معانی بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کی بہت سی آیات چھپا رکھی تھی اور خود اپنی طرف سے آیتیں گھڑ کر اس میں شامل کر دی تھی۔ وہ تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، ان میں سخت مذہبی تعصب تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کرتے تھے۔ وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، گستاخی اور طعنہ زنی کرتے تھے، بلکہ اللہ جل شانہ کے بارے میں بھی گستاخانہ کلام کرتے تھے۔ ان میں دولت کی ہوس اور بخل جیسی اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھی۔ یہ یہودیوں کے عقائد تھے کہ ایک تو تورات کے احکام انہوں نے بالکل بدل ڈالے تھے اور اپنی طرف سے آیاتیں گھڑ کر اس میں شامل کی تھی، اور سخت مذہبی تعصب تھا ان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی انہوں نے انکار کیا تھا۔ یہ یہودیوں کے عقائد ہیں۔ اب ہم آگے جاتے ہیں عیسائیوں کے عقائد پہ کہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ دوسری طرف عیسائی قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھتی تھی، لیکن ان کی گمراہی یہ تھی کہ وہ خدا کو ایسی 3 چیزوں کا مرکب قرار دیتے تھے جو کبھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کبھی تینوں ایک، اور اس سے انہوں نے اقانیم ثلاثہ کا نام دے رکھا تھا۔ اقانیم ثلاثہ، مثلا ان کے نزدیک ان میں سے ایک باپ ہے جو خالق ہے، دوسرا بیٹا ہے جو سب سے پہلی مخلوق ہے، تیسرا روح القدس ہے جس سے روحانی قوت مراد ہے۔ ان 3 کو یہ اقانیم ثلاثہ کہتے تھے کہ خدا 3 چیزوں کا مرکب ہے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بیٹے کی روح نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی بشر کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے،
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت خدا کے بیٹے اور بشر ہیں، یعنی بیک وقت وہ خدا بھی ہیں، خدا کے بیٹے بھی ہیں اور بشر ہیں، ان کی ذات میں خدا کی صفات اور انسانی اوصاف جمع ہو گئے۔ یہ اس قسم کے عقیدہ تھا عیسائیوں کا۔ رسالت پر تو ایمان کا وہ دعویٰ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر، لیکن گمراہی یہ تھی کہ خدا کو 3 چیزوں کا مرکب قرار دیتے تھے، یہ ان کی گمراہی تھی۔ اب قرآن نے عیسائیوں کے عقائد پر کس طرح جواب دیا ہے، کس طرح رد کیے ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک نے عیسائیوں کے اس غلط عقیدے اقانیم ثلاثہ کی پرزور تردید کی ہے اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے بندے تھے اور اس کی طرف سے ایک روح تھی جسے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں پھونکا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کی تائید حاصل تھی اور انہیں بعض خاص معجزات سے نوازا گیا تھا۔ اس انداز سے قرآن مجید نے ان کے غلط عقائد کی تردید کی۔ اب ہم منافقین کے عقائد کی طرف جاتے ہیں کہ منافقین کی کیا عقائد تھے۔ منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہ تھے۔ ان کے 2 گروہ تھے جن کی وضاحت کچھ ہی ہے۔ یہ تو منافق کا معنی یہی ہے کہ ظاہراً کچھ اور ہو اور باطناً کچھ اور ہو، لیکن ان کی بنیادی طور پر 2 گروہ تھے۔ منافقوں کا ایک گروہ وہ تھا جو زبان سے اسلام کو اقرار کرتا لیکن ان کے دل میں کفر تھا۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے لیکن دل میں کفر تھا، لہذا یہ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے، نچلے۔ منافقوں کا دوسرا گروہ کمزور عقیدے کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا تھا، یعنی ان کا عقیدہ کمزور تھا۔ یہ لوگ اپنی قبیلے یا قوم کے تابع تھے۔ جب ان کا پورا قبیلہ یا قوم مسلمان ہو گئی تو ان لوگوں نے بھی دل سے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی اپنی قبیلے کے پیچھے چلتے تھے، ان کے پیروکار تھے۔ اگر قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی کیا، انہوں نے نہ کیا تو انہوں نے بھی نہ کیا۔ یہ دوسرا گروہ تھا منافقین کا۔ تو یہ منافقین کے 2 گروہ تھے۔ تو اور منافقین سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مراد یہ ہے کہ جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہ ہو، اور ان کے یہ 2 گروہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے آپ کو آج کے اس لیکچر میں مشرکین کے عقائد بتا دیے کہ ان کی کیا عقائد ہیں، اور پھر یہ بھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید نے کیسے جواب دیے ہیں۔ 4 طریقوں سے قرآن مجید نے ان کے باطل عقائد کی تردید کی ہے۔ پھر یہودیوں کے عقائد کا بتا دیا کہ ان کے کیا عقائد ہیں، پھر نصارہ کے عقائد کا بتایا، اور آخر میں منافقین کے عقائد کا بھی آپ کو بتا دیا اور منافق کی تعریف بھی کی۔ تو یہ آج کے اس لیکچر کا خلاصہ ہے۔ شروع میں بھی ہم نے یہ لکھا ہے اور آخر میں بھی ہم نے دوبارہ اس کو ریوائز کیا تاکہ آپ کو اچھے انداز سے یہ سمجھ میں آ جائے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے اس لیکچر کے ساتھ علم المخاصمہ پر گفتگو مکمل ہو گئی۔ پہلے ہم نے علم الاحکام پر گفتگو کی تھی اور آج کے لیکچر اس کے بعد ہم نے علم المخاصمہ شروع کیا تھا، اور علم المخاصمہ کا یہ آخری لیکچر تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعدہ، ان تینوں پر ایک ہی لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔